السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں ہم سورہ یونس کے رکوع نمبر 6 کی تلاوت سنیں گے۔ تلاوت کے بعد حسب سابق قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ اب ہم سورہ یونس کے رکوع نمبر 6 کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا
وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ ناظرین کرام، اب تک ہم سورہ یونس کے رکو نمبر 6 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب حسب سابق ہم قواعد پڑھیں گے۔ ولو انا، نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ لکلی نفس، لکلی میں جو کاف ہے یہ باریک اس کو پڑھیں گے، اور نفسن میں جو سین ہے اس کو بھی باریک پڑھیں گے، اور اس پر جو تنوین ہے، دو زیر ہیں، یہاں اس کا اخفا ہوگا۔ اخفا کے لیے قاعدہ میں نے گزشتہ کلاس میں بتا دیا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور حروف یرملونہ میں سے کوئی حرف نہ آئے، یعنی اس کے علاوہ جو حروف ہیں ان کو کہتے ہیں حروف اخفا، ان میں سے اگر کوئی آ جاتا ہے تو اخفا ہوتا ہے۔ اخفا کیا چیز ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی جو مکمل آواز ہے، اس کی آواز جو مکمل آواز ہے اس کے مکمل ادا نہ کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں اس آواز کو پوشیدہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں اخفا۔ تو یہاں ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اخفا ہوگا۔ ظلمت میں وا کو گول پڑھیں گے، یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ حروف پر یعنی جن کو حروف مستعلیہ تجوید کی اصطلاح میں کہتے ہیں، یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ، یعنی اس پر زبر، زیر، پیش یا جزم کوئی بھی حرکت آئے کسی بھی حال میں ہو تو یہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے یہ ایک حرف ہے ذا، تو اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ غلمت میں تا کو باریک پڑھیں گے۔ ما فی الارض، را ساکن گول پڑھتے ہیں اس کو۔ اس کے لیے قاعدہ یہ ہے، را ساکن سے قبل جو حرف ہوتا ہے اس پر زبر اور پیش آتا ہے تو را ساکن گول پڑھا جائے گا، تو اس قاعدے کے مطابق اس کو یہاں گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد ضاد ہے، اس کو تو ہمیشہ ہی پر پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف ہے پر یعنی مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے۔ لفتدت، آخر پر جو تا ہے اور پہلا جو تا ہے، یہ دونوں تا یہ باریک ہی پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد علامت وقف، تو آنے کی وجہ سے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے آخری جو حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کے بعد وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، سین کو باریک پڑھیں گے، اور را مشدد جو ہے اس پر پیش ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ ندامتہ میں تا ہے، اس کو باریک پڑھیں گے۔ لما میں میم مشدد، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ ول، اور را پر زبر ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ را پر زبر اور پیش جب کبھی بھی آئے تو اس کو گول ہی پڑھیں گے۔ عذاب، لال کو نرم پڑھیں گے۔ علامت وقف جیم آنے کی وجہ سے ہم نے با کو ساکن کر دیا جو متحرک حرف ہے، اور اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد الف ہے اس کو عموماً ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن یہاں مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک الف سے بڑھا کر کہیں نہ کہیں کچھ زیادہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ وقودیہ، قوف اور ضاد یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں تو ان کو ہم گول پڑھیں گے۔ بینہم بالقسط،
میم ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو میم ساکن کا اخفا ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ تو یہاں میم ساکن کا اخفا ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد قسطی میں قاف کو گول پڑھیں گے، سین کو باریک اور طا کو گول۔ قاف اور طا جو ہے یہ حروف مستعلیہ، یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر گول پڑھے جاتے ہیں ان میں سے، اس وجہ سے ان کو گول پڑھیں گے۔ اور سین اس کی صفت ہی ہے کہ یہ تھوڑا سخت اور باریک پڑھا جاتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وا کو گول پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف جو نون ہے اس کو ساکن کیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل حرف مد واو ہے، اس کو ایک الف سے بڑھا کر زیادہ اس کو کھینچیں گے مد عارض کے قاعدے کے مطابق۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔